अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है लाहौर के जलसे में खान साहब ने अब से कुछ देर पहले, जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, एक तारीखी खिताब किया है। इस खिताब को यकीनी तौर पे आप सब ने सुना होगा, लेकिन किसी भी खिताब में कुछ बातें कौम के लिए होती हैं, कुछ बातें अपोजिशन के लिए होती हैं, कुछ बातें अपनी पार्टी के लिए होती हैं, कुछ बातें मुक्तदर हलकों के लिए होती हैं, और बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिनकी ट्रांसलेशन करना ज़रूरी होता है। बहुत सारे लोग उस तरह से खुलकर उस बात को समझ नहीं पाते। लिहाजा इस वीडियो के अंदर कुछ बातें आपके सामने खोलने की कोशिश करूंगा कि मुक्तदर हलकों के लिए, एस्टैब्लिशमेंट के लिए, जनरल बाजवा के लिए यह कितना अहम जलसा था, बाजवा साहब के लिए क्या पैगाम था, और एस्टैब्लिशमेंट से खान साहब ने क्या डिमांड की है। ये सारी चीज़ें आपके सामने रखनी हैं। लेकिन आज की इस तकरीर में बेशुमार नुकात ऐसे होंगे जो आपके लिए नए होंगे, जिन्होंने आपको हैरान किया होगा। बहुत सारे ऐसे नुकात होंगे जो पहले भी आपने खान साहब से सुन रखे होंगे। एक नुक्ता जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जो सबसे ज्यादा जिसने मुझे मुतासर किया है, खान साहब ने कहा कि इंसान जब ऊपर जाता है तो इतना ऊपर जाता है कि फरिश्तों से ऊपर निकल जाता है। इंसान का ये लेवल है कि जब अल्लाह उसे मुकाम देता है तो फिर इतना मुकाम दे देता है कि वो फरिश्तों से ऊपर निकल जाता है, और जब इंसान गिरता है तो जानवरों से भी नीचे गिर जाता है। लेकिन ये क्या खूबसूरत बात थी कि जब इंसान को अल्लाह मुकाम देता है, इंसान ऊपर जाता है, तो फिर फरिश्ते नीचे रह जाते हैं। फरिश्ते कहती हैं कि इससे ऊपर जाएंगे तो मेरे पर जल जाएंगे, इससे ऊपर मैं नहीं जा सकता। और अल्लाह का रसूल उससे भी ऊपर चला जाता है जहां आज तक कोई नहीं गया, और अल्लाह ने फरमाया कि मेरे और मेरे हबीब के दरमियान बहुत थोड़ा फासला रह गया। खैर, खान साहब ने जी इस जलसे में आज एक बड़ा खिताब किया, और जिस तरह कराची के अंदर और पेशावर के अंदर हमने सुना था कि खान साहब बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, अग्रेसिव स्पीच थी, लेकिन आज खान साहब ज़रा ठंडे थे। कल एक वीडियो मैंने की थी, यानी अब तो परसों हो गया, परसों मैंने एक वीडियो की थी, उसके अंदर मैंने ये बताया था कि एस्टैब्लिशमेंट की जानब से खान साहब तक पैगामात पहुंच रहे हैं। कुछ सरमायाकार, कुछ बिजनेसमैन पाकिस्तान के नामवर, वो बनी गाला के अंदर खान साहब से मिले हैं और एस्टैब्लिशमेंट का वो पैगाम लेकर गए हैं। और आज की खान साहब की स्पीच ज़रा ठंडे तरीके से करना, ज़रा तहम्मुल से करना, ये इस चीज़ की दलील है कि पैगामात पहुंच रहे हैं और गलती का एहसास हो चुका है। इसलिए खान साहब ने अपने इस पैगाम के आखिर में ये बोला कि वो लोग जो गलती कर बैठे हैं, जिनसे गलती हो गई है, जिनको एहसास हो गया कि हमने गलत किया है। और कल फवाद चौधरी साहब ने भी बोला था एक टीवी प्रोग्राम के अंदर मंसूर अली खान के साथ कि हमारे एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुकात ख़राब हुए इसलिए हम हटे, अगर ताल्लुकात ठीक होते तो आज हम सड़कों पर ना होते। तो खान साहब ने कहा कि वो इदारे, वो लोग जिनसे गलती हो गई है, वो गलती तस्लीम करें, और अब अगर वो गलती का अजाला चाहते हैं, अगर वो माफ़ी तलाफ़ी चाहते हैं, तो फिर फौरी तौर पे मुल्क के अंदर इलेक्शन करवाए जाएं, फौरी तौर पे जी इलेक्शन करवाए जाएं। इसका मतलब ये है कि पैगाम उधर से भी आए हैं, पैगाम इधर से भी चला गया है कि अच्छा, आप अगर सारा मामला सेटल करना चाहते हो ना, इलेक्शन करवा दो। इस सारी कहानी में रगड़ा कौन गया, मुझे यह बताएं। अभी हमने 4 घंटे लंबा एक लाइव सेशन किया, उसके अंदर भी मैंने बताया कि खान साहब को शहबाज शरीफ का, जरदारी का, नवाज का, बिलावल का शुक्रिया अदा करना चाहिए। खान साहब जिस तरह से इन्होंने मीडिया खरीदा हुआ था, जिस तरह से कौम के सामने एक कंपैरिजन नहीं आ पा रहा था कि महंगाई किस वजह से थी और ये सुगातियां आएंगी तो कितनी महंगाई करेंगी, तो कंपैरिजन नहीं आना था। लोगों ने खान साहब को वोट नहीं देने थे, मीडिया वैसे उन्होंने खरीदा हुआ है, मीडिया तो दिखाता ही वो है जो शरीफ खानदान और जरदारी माफिया कहता है। तो लिहाजा भाई साहब, फिर खान साहब 100 सीट भी ना लेते, और आप तो शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने एक बॉल बना के दी, फुल टॉस बॉल दी कि लो खान छक्का मार लो।
اگلا اقتدار بھی تمہارا ہے، اگلے وزیر اعظم بھی تم ہو، اور اس وقت ہو بھی تم 2/3 میجورٹی سے۔ لہٰذا اس ساری کہانی کے اندر آج کا مطالبہ کرنا خان صاحب کی جانب سے کہ تمہیں غلطی کا احساس ہو گیا ہے نا، تو پھر الیکشن کروا دو۔ رگڑا کون گیا؟ رگڑا گیا ہے شہباز شریف، جس کو خان صاحب چیری بلاسم کہتے ہیں، جس کو بوٹ پالشا کہتے ہیں، جس کو بیگر کہتے ہیں۔ رگڑے تو وہ گئے ہیں، اور آج بلاول صاحب لندن پہنچے ہوئے ہیں۔ خان صاحب کے جلسے کے دوران ہی انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی، اور ستم ظریفی دیکھیے کہ وہ نواز شریف جو بین تھا، پاکستان کے میڈیا پہ نہیں آ سکتا تھا، اس کو سارے میڈیا نے دکھا دیا۔ سارے ملک کے میڈیا نے ایک بین شخص کو، یعنی اتنا اس کو ریلیف مل گیا، اس طرح کھل مکھلا NRO مل گیا کہ وہ ٹی وی پر آ گیا۔ گجرانوالہ میں پابندی لگی تھی جب فوج کو گالیاں دی تھی، باجوہ صاحب پہ تنقید کی تھی، اب جی اس کو کھلی چھٹی مل گئی ہے کہ وہ میڈیا پہ آ گیا ہے۔ اس کے علاوہ خان صاحب نے کال نہیں دی ابھی تک، وہ کہتے ہیں میری کال کا انتظار کریں، میں اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے کا کہہ سکتا ہوں عید کے بعد۔ تو فوری طور پہ اعلان نہ کرنا کہ فلاں ڈیٹ کو ہم اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے، دو وجوہات ہیں۔ ایک کہ عید بڑی آسانی سے ہو جائے اور رمضان کا مہینہ بھی گزر جائے، دوسرا یہ کہ ہو سکتا ہے اس سے پہلے بدماشا کی حکومت اپنا وزن ہی نہ برداشت کر سکے، اور وہ لوگ جن کو غلطی کا احساس ہو رہا ہے اور ان کو غلطی کا احساس ہو اور وہ اس کو ریپیئر کرنے کی کوشش کریں اور نئے الیکشن کا اعلان ہو جائے، لہٰذا اس سے پہلے ہی ہم اعلان نہ کریں، ہو سکتا ہے پہلے یہ معاملہ ختم ہو جائے۔ اس کے علاوہ خان صاحب نے کہا آج پتہ چلا، آج پاکستانیوں کو پتہ چلا سلیکٹڈ کون ہے، کون سلیکٹڈ ہے۔ تو یہ بھی اسٹیبلشمنٹ پر ایک الزام تھا، سلیکٹڈ۔ خان صاحب نے کہا سلیکٹڈ کون ہے، یعنی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے سلیکٹ کن لوگوں کو کیا گیا ہے۔ یہ بھی خان صاحب نے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بات کی اور بدماشا کے حوالے سے بھی بات کی کہ یہ سلیکٹ ہو کے آئے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ خان صاحب نے کہا، جو امریکہ کے حوالے سے خان صاحب نے بات کی کہ مجھے کیوں ہٹوایا گیا، کہ میں روس گیا، وہاں گندم سستی مل رہی تھی، فضل الرحمان سستا مل رہا تھا، وہاں پہ جناب گیس سستی مل رہی تھی، اور اس کے بعد خان صاحب نے کہا ہندوستان کی پالیسی یہ ہے کہ کسی کی جرت نہیں ہے کہ کوئی کہے مودی کو ہٹا دو اور ہٹا دیا جائے۔ یعنی یہ ساری باتیں اسٹیبلشمنٹ کے لیے تھی، مقتدر حلقوں کے لیے تھی کہ ادھر ان کی فوج یا ان کی اسٹیبلشمنٹ اس طرح مودی کو نہیں ہٹاتی یا اپنے حکمرانوں کو نہیں ہٹاتی، یہاں پہ کیوں ہٹا دیا گیا۔ اور اس کے علاوہ خان صاحب نے کہا یہاں پہ میر جعفر اور میر صادق اور یہ 3 اسٹوجز ملوث تھے میری حکومت کو ہٹانے میں، اور ان کے ساتھ اور لوگ بھی ملوث تھے۔ یہ بھی خان صاحب نے کہا اور لوگ بھی ملوث تھے جن کو تاریخ معاف نہیں کرے گی۔ توشہ خانہ کے حوالے سے بات کی، PM خان صاحب نے ایک اور بات کی، آج دوبارہ بات کی کہ جب چیف ایگزیکٹو میں تھا، امریکیوں نے کس سے کہا کہ خان کو ہٹا دو؟ جب PM میں تھا تو امریکی مخاطب کس سے تھے؟ یہ بھی صاف معنوں میں اسٹیبلشمنٹ کے لیے بات تھی کہ مجھے کیوں نہیں کہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈائریکٹ الزام لگا رہے ہیں کہ مجھے تو اسٹیبلشمنٹ نے ہٹایا ہے۔ خان صاحب نے کہا لوٹوں کو کبھی معاف نہ کرنا، تم بغاوت کرو گے، غداری کرو گے اگر ایک بھی لوٹا جیت کر آ گیا۔ پھر خان صاحب نے کہا جب امریکہ نے دھمکی دی تو مقامی میر جعفر نے بھٹو کو پھانسی دلوا دی۔ یہ بات بھی اسٹیبلشمنٹ کے لیے تھی، میر جعفر یعنی ضیاء صاحب نے، جنرل ضیاء نے پھانسی دلوائی بھٹو کو، اور میر جعفر خان صاحب نے ضیاء کو کہا۔ تو یہ بھی بات تھی کہ اگر ان لوگوں نے، ضیاء نے اس وقت کر دیا تھا تو آپ نے اس وقت کیوں کیا۔ تو یہ خان صاحب نے اشاروں کنایوں میں اسٹیبلشمنٹ کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ وہاں امریکہ کے اندر تو چپڑاسی اس طرح کا نہیں لگ سکتا، چپڑاسی نہ لگ جائے شہباز شریف جیسا شخص، یہاں پہ آپ نے اسے PM بنا دیا، اور دوسرا جس کو مونس علائی نے آج کرلی بولا ہے، حمزہ شہباز، اس کو آپ نے CM بنا دیا۔ ان لوگوں نے تو ایک دوسرے کو سڑکوں پہ گھسیٹنا تھا، ان لوگوں نے تو ایک دوسرے کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے۔ یہ تو فضل الرحمان کو ڈیزل کہتے ہوئے آئی ہیں دونوں پارٹیاں، یہ دونوں پارٹیاں کیسے آپس میں مل سکتی ہیں۔ اور خان صاحب نے ایک اور بات کی، یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے تھی ممکنہ طور پہ، کہ جن کے ہاتھ میں پاور تھی وہ کرپشن کو برا ہی نہیں سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے کہ کرپشن ہوتی ہے، اس ملک میں کرپشن ہوتی ہے، آپ اس کو نہیں روک سکتے۔ اہم ترین ذرا بات آپ کو بتا دوں، سپریم کورٹ خان صاحب نے مطالبہ کیا، عدالتوں سے مخاطب ہوئے کہ جب سندھ ہاؤس کے اندر بولیاں لگ رہی تھی، بکرے، خان صاحب نے کہا یہ بکروں کی طرح بک رہے تھے،
اس وقت آئین نہیں ٹوٹا؟ کیا اس وقت آئین پر حملہ نہیں ہوا؟ تو میرے پیارے ججز اس پر کب ایکشن لیں گے؟ اور خان صاحب نے کہا یہ جو چیری بلوسم ہے امپورٹڈ جو پی ایم ہے یہ اب کمیشن بنانا چاہتا ہے اس لیٹر پر جو کہ جھوٹا ہے، مکمل جھوٹا ہے، جس نے کبھی سچ بولا ہی نہیں ہے، دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا ہے، جس نے اپنے بھائی کی ضمانت دی اور وہ آج بھی واپس نہیں آیا۔ تو خان صاحب نے کہا سپریم کورٹ کمیشن بنائے، اوپن ہیئرنگ ہو، میڈیا پر سب کچھ دکھایا جائے، یعنی اوپن سارا کچھ دیکھ سکتا ہو، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو، تب مانیں گے۔ ان جھوٹوں کا بنایا ہوا کمیشن ہم قبول نہیں کریں گے۔ حقیقی آزادی کے حوالے سے خان صاحب نے کہا تمام پاکستان کھڑا ہو، کسی پارٹی میں کوئی تفریق نہیں کہ پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو یا پی ٹی آئی ہو، تمام پاکستانی جو پاکستان کو ایک باعزت ملک دیکھنا چاہتے ہیں، آزاد خود مختار ملک دیکھنا چاہتے ہیں، وہ ساتھ کھڑے ہوں۔ میں تصادم نہیں چاہتا۔ اور بڑی مزے کی خان صاحب نے بات کی کہ اسحاق ڈار جس کے باپ کی سائیکلوں والی دکان تھی، آج وہ ایسے پریٹینڈ کرتا ہے جیسے اس کا ابا انگلینڈ کا لارڈ تھی سائیکلوں کی دکان، اور آج کل وہ کس طرح سے کیا بن گئے ہیں۔ اور فوج کے حوالے سے خان صاحب نے کہا فوج نہ ہوتی تو آج ملک کا حال شام، عراق اور لیبیا جیسا ہوتا، لہٰذا فوج کی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں۔ لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ میں ملک کو مضبوط دیکھنا چاہتا ہوں، فوج کو مضبوط دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ آج شیخ رشید صاحب نے بڑے سخت الزامات لگائے ہیں زرداری پر۔ انہوں نے کہا زرداری نے بے نظیر بھٹو کو خود قتل کروایا، مرتضیٰ بھٹو کو خود قتل کروایا، شاہ نواز بھٹو کو خود قتل کروایا۔ تو زرداری اس سارے معاملے کا ماسٹر مائنڈ ہے، بھٹو خاندان کو ختم کرنے والا، تاکہ وہ اقتدار میں آ سکے۔ تو یہ خیر آج بڑا سنگین اور سخت سابق وزیر داخلہ کی جانب سے اور 14 دفعہ منسٹر رہنے والے 14-15 دفعہ منسٹر رہنے والے شیخ رشید کی جانب سے لگایا گیا ہے آصف علی زرداری پر۔ اور یہ معاملات ہیں مقتدر حلقوں کے لیے بڑے پیغامات تھے کہ آپ ان کو جاتا کریں، نیا الیکشن کروائیں تاکہ ملک کے اندر مزید فسادات نہ ہوں، سول جنگ کی طرف ہم نہ جائیں، امن و امان سے ہم سب جو ہیں ملک کی بہتری کے لیے کام کریں۔ تو یہ ویڈیو تھی، مجھے لگتا ہے کہ احساس ہو رہا ہے غلطیوں کا، ہر کسی کو جو بھی ہوا ہے غلط ہوا ہے، لیکن اب اس معاملے کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اس معاملے کو مزید ڈسکس کرنے کی اور اپنے ملک کا تماشا بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔